عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات ثناء سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان دلائل الخیرات شریف میں ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ اس کتاب میں چونکہ درود و سلام اور دعائیں ہیں تو جس مبارک ذات پر ہم درود پاک پڑھتے ہیں ان کے نام کا علم بھی ہونا ضروری ہے، اور اس نام کے متعلق جب ہمیں علم ہوگا تو درود پاک پڑھنے میں زیادہ خشوع و خضوع ملے گا۔ اسی کاوش میں آئیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے نام سنتے ہیں۔ دلائل الخیرات میں ایک اسم گرامی سیدنا صاحب القدیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی ہمارے آقا صاحب شمشیر ہیں۔ قضیب کا معنی ہے تلوار، جیسے کہ انجیل میں تفصیل کے ساتھ واقع ہے۔ اس میں ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوہے کی تلوار ہوگی جس کے ساتھ وہ جہاد کریں گے، ان کی امت بھی اسی طرح ہوگی۔ بعض نے اس کا معنی طویل اور باریک عصا لیا ہے جسے آپ دستے مبارک میں پکڑتے تھے۔ اس وقت وہ خلفاء کے پاس تھا جسے وہ تبرکن پکڑتے تھے، یکے بعد دیگرے ان کے پاس چلا آیا ہے۔ اگر قضیب سے مراد تلوار ہے تو یہ آپ کے جہاد، غزوہ و قتال اور فتوحات و غنائم یعنی مال غنیمت کی کثرت اور شجاعت یعنی بہادری کی طرف اشارہ ہے، یعنی آپ کی تلوار کی کاٹ وہاں تک پہنچی جہاں تک آپ کے علاوہ کسی کی رسائی نہیں ہوئی۔ اور اگر اس سے مراد عصا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ آپ خالص عربی اور ان کے خطباء میں سے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا صاحب البراق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا براق والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ براق عالم بالا کی مخلوق ہے۔ یہ سفید رنگ کا ایک جانور ہے، خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ہے۔ مروی ہے کہ اس کا چہرہ انسان جیسا، جسم اور گردن کے بال گھوڑے کی طرح، دم ہرن یا بیل جیسی، پاؤں اونٹ جیسا، سینہ سرخ یاقوت کا، پشت سفید موتی کی ہے، اس پر جنتی کجاوا ہے، اس کے دو بازو ہیں جن سے وہ بجلی کی طرح پرواز کرتا ہے، نہ نر ہے نہ مادہ۔ اس کی تیز رفتاری کی بنا پر براق نام رکھا گیا، یا اس کی سفیدی اور صفائی کی بنا پر براق نام رکھا گیا، یا اس لیے کہ اس میں معمولی سیاہی ہے۔ ایک معراج شریف کے متعلق طویل حدیث ہے جس کا کچھ حصہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس براق لایا گیا، وہ سفید دراز جانور ہے، گدھے سے اونچا، خچر سے نیچا، اپنی ٹاپ اپنی نگاہ کی حد پر رکھتا ہے۔ میں اس پر سوار ہو گیا، حتیٰ کہ میں بیت المقدس میں آیا تو میں نے اسے اس جگہ باندھا جس جگہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام باندھا کرتے تھے۔ فرمایا پھر میں مسجد میں داخل ہوا تو اس میں 2 رکعتیں پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا صاحب الخاتم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مہر نبوت والے ہیں۔ اس سے مراد مہر نبوت ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مختص نہیں بلکہ انبیاء سابقین کے لیے بھی تھی۔ البتہ یہ آپ کا وصف کمال ہے اور آپ کی نبوت کی علامت ہے۔ کتب سابقہ بالخصوص حضرت شعیہ علیہ السلام کی کتاب میں آپ کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے۔ پہلے انبیاء کرام کی مہر نبوت داہنے ہاتھ میں ہوتی تھی اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت پشت میں دل کے مقابل تھی، جہاں سے آدمی کے دل میں شیطان داخل ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ شیخ عبد الجلیل قصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعب الایمان میں فرماتے ہیں کہ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک میں مہر نبوت رکھنے میں ایسی حکمتیں جو عام طور پر علماء کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اور رسول آسمان سے نازل ہونے والی وحی کا حامل ہوتا ہے، ان کی پشت پر نبوت کے بوجھ نازل ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ بعض انبیاء کرام کا جسم بار نبوت سے شق ہو جاتا تھا، حالانکہ ان پر کمال نبوت نازل نہیں کیا گیا۔ ارشاد باری تبارک و تعالی ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ ہر نبی کی پشت پر ان کی طاقت اور برداشت کے مطابق بوجھ نازل کیا گیا، ان میں سے کسی کی جائے نزول پشت پر مہر نہیں لگائی گئی، کیونکہ ان کے لیے ابھی نبوت کے ایسے مقامات باقی ہیں جن تک جلد یا بدیر رسائی ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اپنے تمام اجزاء و مراتب کے ساتھ نازل کی گئی اور آپ نے انہیں اٹھایا اور برداشت کیا، لہٰذا آپ کی پشت پر وحی کے نازل ہونے کی جگہ مہر لگائی گئی۔ بار نبوت اٹھانے کا یہی مقام ہے۔ آپ زمین پر سجدہ ریز ہوتے اور آپ کی پشت پناہی اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد، توکل اور اپنی قوت و طاقت سے براعت پر ہوتی۔ نبوت علم و عقل اور انسانی کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ محض اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے انبیاء کرام پر نازل ہوتی ہے، اور یہ نعمت صرف انہیں ہی حاصل ہوتی ہے، دوسروں کو نہیں، اور یہی حضرات مخلوق کی طرف مبعوث ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی مبعوث نہیں ہوتا۔ اگر نبوت ان حضرات کے ساتھ مخصوص نہ ہو بلکہ ہر شخص کوشش اور محنت سے حاصل کر سکے تو نبوت و رسالت باطل ہو جائے گی اور وہ دین باقی نہیں رہے گا جس کے ساتھ نبی اور رسول بھیجے جاتے۔ مہر نبوت ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کے ساتھ مختص ہے، یعنی خاص ہے۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی وحی کا مقام نزول پشت ہے، اس مقام کے ساتھ نزول وحی کا براہ راست تعلق ہے۔ وحی اور اس ہستی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے جن پر وحی نازل کی گئی ہے، آپ رسول اور نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی اور رسول بنانے والا ہے۔ مہر ایسی جگہ لگائی گئی ہے جہاں تک مرتبے کے لحاظ سے کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اگر وہاں تک کسی کی رسائی ہو تو وہ شخص اس کے حامل اور اوپر ہوگا۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس مہر کے نیچے ہیں، وہاں تک کسی کی پہنچ نہیں ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے اوپر ہیں، سب آپ کے زیر سایہ ہیں، اس مہر اور نزول کی جگہ سے کسب ضیاء کرتے ہیں، گویا آپ سب کے والد گرامی، سب کے جامع اور سب کے کارساز ہیں۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جب قیامت میں یا اس کے علاوہ انبیاء کرام چل رہے ہوں گے اور مہر آپ کے پشت اطہر میں ہوگی تو تمام انبیاء اس کی اقتداء کریں گے اور اس کے پیچھے چلیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہر کو ہر وقت میں ایسا کمال اور ایسی برکت عطا فرمائی ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی اور اس کا تصور کسی انسان کے دل پر نہیں گزرا۔ مہر نبوت کے وصف کے متعلق متعدد حدیثیں ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے
کہ وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو آپ کے بائیں کندھے کے پاس ابھرا ہوا ہے، اس کی مقدار کبوتری کے انڈے کے برابر ہے، اس کے گرد بال اگے ہوئے ہیں جو اس پر مجتمع ہیں۔ اصح یہ ہے، یعنی صحیح یہ ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہلی مرتبہ آپ کا سینہ مبارک شک کیا گیا، اس وقت یہ مہر لگائی گئی۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس نام پاک صاحب الخاتم سے مراد انگوٹھی ہو جسے آپ دست مبارک میں پہنتے تھے۔ میرے آقا سیدی اعلی حضرت اپنے مشہور زمانہ سلام میں عشق و محبت کا یوں اظہار کیا کرتے ہیں: مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، حجر اسود کعبہ جان و دل یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی آپ کی پشت انور پر مہر نبوت گویا حجر اسود ہے جو ہماری جانوں اور ہمارے دلوں کے کعبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر میں نصب ہے۔ جس طرح کے دیوار کعبہ میں حجر اسود نصب ہے، میں اپنے پیارے نبی کی اس مہر نبوت پر بھی سلام بھیجتا ہوں۔ صحابہ کرام اس مہر نبوت کو چومتے تھے بلکہ چوستے بھی تھے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا، میں نے مہر نبوت کو منہ میں لے لیا، اس سے خوشبو کے حلے پھوٹ رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا، 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 بار یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں راہب عیسائی سادھو کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اس نے تورات و انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزمان کی نشانیوں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں جن کو خدا عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ شجر اور حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ابر ان پر سایہ کرتے ہیں اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اور اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ اور اپنا مال تجارت یہیں فروخت کر کے بہت جلد مکے چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں، وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ راہب کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال فروخت کر دیا اور بہت جلد حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ بھی دیا۔ مہر نبوت کے حوالے سے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بہت خوب ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے مختلف دینی و مذہبی رہنماؤں کے پاس آتے جاتے رہے۔ ہر مذہبی رہنما انہیں وصیت کیا کرتا کہ میرے بعد فلاں کے پاس جانا، یہ بھی پوچھ لیا کرتے کہ ان کی زندگی کے بعد کس کے پاس رہنا چاہیے۔ جب آپ نے آخری راہب سے پوچھا کہ اب مجھے کس کی خدمت میں رہنا ہوگا، اس نے کہا اب دنیا میں کوئی شخص نظر نہیں آتا جس کی صحبت میں تمہیں امن و سلامتی نصیب ہو۔ ہاں ان قریب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں جو دین ابراہیمی پر ہوں گے۔ ان کی ہجرت گاہ ایسا مقام ہوگا جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہوگا اور اس میں کھجور کے درخت کثرت سے پائے جائیں گے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ آپ ہدیہ قبول کریں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نصیحت کو پیش نظر رکھا اور ملک عرب کی طرف رخ کیا۔ جو ہی وہ مدینے پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے قباء تشریف لا چکے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں
کچھ چیزیں لے کر حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یہ صدقہ ہے، حضور قبول فرمائیے۔ جناب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا تم کھا لو، لیکن خود نہ کھایا۔ حضرت سلمان نے دل میں کہا ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعد ازاں میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت میں مل گیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قباء سے مدینہ تشریف لائے تو میں کچھ چیزیں لے کر حاضر خدمت ہوا اور عرض کی حضور یہ ہدیہ ہے، قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مل کر کھا لیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا 2 علامتیں پوری ہو گئیں۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر 2 شالہ تھا جسے آپ چادر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب کپڑے کا دامن ایک طرف ہوا تو میں نے مہر نبوت کو ویسا ہی پایا جیسے مجھے بتایا تھا۔ میں جذبات سے اس قدر مغلوب ہوا کہ بے اختیار مہر نبوت کو بڑھ کر چوم لیا اور رونے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے اپنی ساری سرگزشت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سنائی۔ آپ نے اسے پسند فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی میری سرگزشت سنی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا صاحب العلامہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبوت کی علامت ہے۔ علامت سے مراد علامت نبوت اور مہر نبوت ہے۔ قدیم کتابوں میں آپ کی یہ صفت واقع ہوئی ہے۔ یہ آپ کی نبوت کے شواہد سے ہے اور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء کرام کو مہر نبوت عطا کی گئی تھی، جیسے کہ بعض روایات میں وارد ہے۔ اس سے متعلق علامات بھی مراد ہو سکتی ہے جن سے اہل کتاب آپ کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، خواہ ان کا تعلق آپ کی ذات اقدس سے ہو یا صفات سے، یا آپ کے اسم شریف، نسب، شریعت، زمانہ، مکان، لباس، سواری یا آپ کے دیگر متعلقات سے ہو۔ تمام ارہاسات یعنی اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہونے والے خوارق اور معجزات وغیرہ بھی ان میں داخل ہوں گے جن سے آپ کی نبوت کا علم حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہ امور آپ کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں اور حد شمار سے باہر ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا صاحب البرہانی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا مستحکم دلیل والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ برہان کا معنی حجت اور دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے جن کے صدق پر ان کے معجزے شاہد ہیں اور منکرین کی عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا یعنی قرآن پاک۔ آیت مبارکہ میں برہان سے مراد وہ دلائل قطعیہ ہیں جن سے منکرین کے مقابلے میں فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک سے عام ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس جگہ یہی مراد ہو۔ یہ معنی قطعی دلیلوں اور براہین کو شامل ہے جو کہ آپ کی صداقت، نبوت و رسالت کے صحیح ہونے اور ان کے مختلف نوع کمالات پر واضح طور پر دلالت کرتے ہیں، جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مختص فرمایا۔
مثلاً آیت بینات اور ظاہر و باہر معجزات، چاند کا شک ہونا، سنگ و شجر کی سلامی، ستون کا فراق میں رونا، مبارک انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا، کنکریوں کا آپ کی ہتھیلی میں تسبیح پڑھنا، آپ کے بلانے پر درخت کا حاضر ہونا، اسی طرح کتب منزلہ اور کتاب کا علم رکھنے والوں کا شہادت دینا، اور آپ کی صفات جمیلہ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا صاحب البیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا روشن بیان والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عالم انسانیت کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا آپ اسے بیان فرمانے والے ہیں، یعنی قرآن پاک، شریعت مطہرہ، دنیا و آخرت کی ہدایت کے طریقے، حق کا باطل سے، ہدایت کا گمراہی سے، ایمان کا کفر سے، طاعت کا معصیت سے، حلال کا حرام سے، موجب و ثواب، اقوال و افعال کا موجب عقاب سے، نجات کے راستوں کا ہلاکت کے راستوں سے امتیاز آپ ہی نے بیان فرمایا۔ آپ ہی کی بدولت نور سے تاریکیاں چھٹ گئیں اور لوگوں پر ظاہر ہوا کہ وہ کس راہ پر جا رہے ہیں اور انہیں کس راہ پر چلنا چاہیے۔ آپ کی بعثیت سے پہلے لوگ وادی ضلالت میں بھٹک رہے تھے، غلط کاریوں میں مصروف اور ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں گر رہے تھے، وہ جہنم کے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے۔ آپ نے اپنے بیان ہدایت اور اہتمام توجہ سے انہیں نجات دلائی۔ نیز آپ صاحب بیان ہیں کیونکہ آپ کو قوی فصاحت، انتہائی بلاغت، حکیمانہ گفتگو، پر نور نظر، سچی فراست، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق اور اس کی وحی پر مبنی گفتگو عطا کی گئی تھی، لہٰذا آپ ہر شخص کو ایسی تبلیغ فرماتے تھے کہ اس پر حجت قائم ہو جاتی اور دلیل واضح ہو جاتی، اور ہر شخص سے اس کی عقل و قابلیت، دائرہ علم اور اس کی طاقت کے مطابق گفتگو فرماتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا فصیح اللسان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فصیح زبان والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمام عرب سے زیادہ فصیح ہوں، اور جنت والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر گفتگو کریں گے۔ نیز فرمایا، میں تم سب سے زیادہ فصیح ہوں اور تمام عرب سے زیادہ گفتگو پر قادر ہوں۔ مجھے قریش نے جنا اور میں نے بنو سعد بن بکر میں نشو نما پائی، تو میری گفتگو میں خطا کیسے آ سکتی ہے؟ امام طبرانی نے یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ نیز فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لغت مٹ چکی تھی، جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس وہ لغت لائے اور مجھے یاد کرائے۔ اس کے علاوہ اس کے معنی کی مختلف حدیثیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا مطہر الجنان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ دل والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جنان کا معنی ہے دل، گویا یہ آپ کے دل انور کے اوصاف کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ جب فرشتوں نے اسے چیرا اور خون کا سیاہ لوتھڑا اس سے نکال دیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، اس پر نور کی مہر لگائی اور دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا، یا یہ شق صدر سے قطع نظر آپ کے دل اطہر کی حالت کی طرف اشارہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دل اقدس تمام انسانی نقائص، مذموم اخلاق اور عبودیت کے منافی اوصاف سے پاک تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں کو دیکھا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل انور کو پسند فرمایا، اپنے لیے منتخب فرمایا اور آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب منور کے صدقے میں ہمارے دلوں کو بھی گناہوں سے پاک کر دے، اسے اپنے نور سے منور فرما دے، اور روزانہ دلائل الخیرات شریف سے ایک حزب کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات ثناء سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات